الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی سراخانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسی عظیم اور مرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی اور فرمایا: ما انا مدحت محمدا بقمالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. میری یہ بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے، کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسول وہ فضائل مکمل سناؤ میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ کوئی نظام مکمل تھا، اور عدالیت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مجا چکی تھی، شرک و ضلال کی تاریکی ہر زمزم نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلم و شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی کسی دو چار کی بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس فنن دور میں شہدائیہ میں تو عزت اور رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فرعون کے چوٹیے سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبدالمطلب کے نور نظر دوشمہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے، نور ہیوں نظر آ رہا ہے، پورا مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت قدا و کفر قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، لات و منات اور انسانوں کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمتیں سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے: ایک وعدہ آ گیا، ایک وعدہ آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. میرے قلب جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا لخت جگر نور نظر اس وقت تو کلام نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمینہ مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں. فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاندنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آتی ہے: اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ میں ہوں اس کا. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا لوں گا، اگر سے تفریح کا دل چاہے تو معراج بھی بلا لوں گا، اگر کوئی شاید طلب کرے تو پتھر سے کلمہ پڑھا دوں گا. اس کے بعد عبدالمطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں: اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستر ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبدالمطلب نے کہا: سبحان اللہ سبحان اللہ. اے آمینہ اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا. آمینہ کہتی ہے کہ
آپ نے تو نام ہی نہ سنا ہوگا. اس جیسا بچہ پوری جزیرے عرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے. وہ رفعنا لک ذکر. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا. آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، اسحاق علیہ رضا، صالح علیہ فصاحت تھی، لوط علیہ حکمت، یعقوب علیہ بشارت تھی، موسیٰ علیہ جلال، ایوب علیہ صبر تھا، یونس علیہ اطاعت، یشع علیہ جہاد تھا، داؤد علیہ خوشحالی، دانیال علیہ محبت تھی، الیاس علیہ وقار، یحییٰ علیہ عصمت تھی، اور عیسیٰ علیہ زہد تھا. میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا. اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں کہ تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں. گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں. حضرت حلیمہ پرلو صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے. یہ کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور قافلہ والے کی سواری اس آگے نکل جاتی ہے. سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی قوت و طاقت کہاں سے مل گئی کہ اتنی تیز چل رہی ہے. حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تو تمام گھر انوار و برکات سے پر تھا. حلیمہ کی شان کسی شاعر نے کہا، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ. برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب کا دور بھی عجیب ہے. محسنی انسانیت اپنے چچا کے ہمراہ شام کا سفر فرمایا. تجارت کے غرض سے ایک راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تورات کی تمام علامات پر غور کیا. تو ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو آگے مت لے جاؤ، جو علامت میں نے تورات میں پڑھی تھی وہ تمام اس کے اندر پائی جاتی ہے. شاید کہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ابو طالب وہیں سے واپس روانہ ہو گئے. اس سفر میں ابو طالب کو بہت نفع ہوا. محسنی انسانیت جس طرح اخلاق و کردار خوبصورت تھے، اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی. اگر وہ محبوبہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ دیتے. اگر میں حسن صفاتی اور کمال و جمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی کا شعر یاد آتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اس کے بعد کوئی سیرت نگار کوئی ادیب کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے؟ جب شمس و قمر نے خاتم النبیین، ختم الرسل اور آقائے کل اور ہادی سبل کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. شیدائیان اسلام، محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدۂ نبوت اور رسالت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا. لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، کفر و شرک کو مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بالا کیا، عداوت اور نفرتوں کو صداقت اور محبت میں تبدیل کیا، شیطانیت و ظلمت کی جگہ ایمان اور ضیاء کو لایا. آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی ایک مقدس جماعت تیار ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تربیت کا ایک کمال تھا کہ آپ نے شرک قضا کو توحید قضا بنا دیا، کفر قضا کو عبادت قضا بنا دیا، راہزن کو راہبر بنا دیا، پورے جزیرہ عرب کو گلستہ بنا دیا. اسلام کا پرچم چاروں سمت لہراتے ہوئے نظر آنے لگا. دستگاہ رسالت سے ایک مقدس گروہ نے تربیت پائی اور پوری دنیا پر چھا گئی. انہوں نے حق کو پھیلایا، باطل کو مٹایا. اسلام کے غیور مسلمانوں، جتنے بھی سیرت نگاروں نے، مقرروں نے، خطیبوں نے اور ادیبوں نے اور دانشوروں نے سیرت رسول اکرم پر اپنے اوصاف کی موافق کوششیں کی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے، لا يمكن السماء كما كان حقا بعد از خدا بزرگ ہوتی ہے قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی ہمت دے. وما علینا الا البلاغ.